انسان ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو یعنی کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے وہ بازیگر تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہوتے ہیں سب سے بڑے جاہل. آگے بھی آپ کو دکھانے والا ہوں بڑے حوالے، معتبر ترین حوالے آپ کو دکھانے والا ہوں. خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگوں کو بچانا ہے تو کیا کرو، رات کو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی عشاء یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، کرتب. نعوذ باللہ. یہ کرتب ہی ہے نا. جی دوستو، آپ نے اس کی گندی زبان اور بد اخلاقی کا اس نے جو مظاہرہ کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ کرتب دکھاتے ہیں، اور ان کی اگر عزت بچانی ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ سوتے بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو یہ اعلان جنگ اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب یہ کرتب دکھاتے تھے. یہ صحیح بخاری ہے، یہ پڑھ کے لوگوں کو جو بتا رہا ہے دکھاتا ہے ہماری باتیں بخاری سے. جو بخاری کے جو راوی ہیں ان کو آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ جو ہم تک یہ روایتیں پہنچی ہیں محدثین کے ذریعے سے، ان محدثین کا عمل دیکھا ہے. آج میں آپ کو 3 بخاری کے راوی جو کرتب دکھاتے تھے بقول اس کا ذکر آپ کو سناتا ہوں. پہلے یزید بن ہارون، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، علی بن مدینی کے استاد، ابو بکر بن ابی شیبہ کے استاد، اور یہ تینوں استاد امام بخاری کے ہیں. یعنی امام بخاری شاگرد ابو بکر بن ابی شیبہ کے، احمد بن حنبل کے، اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام بخاری کے دادا استاد کے کرتب، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی کرتب، علی بن مدینی کے استاد کی کرتب، ابو بکر ابن ابی شیبہ کے استاد یزید بن ہارون کے کرتب، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر اس کی ہے 7 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 204 کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے یزید بن ہارون، سیر اعلام النبلاء. اور اسی طرح تاریخ بغداد میں بھی موجود ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور بخاری میں 25 روایات ہیں یزید بن ہارون سے. 25 جناب آپ نکالیں، کیونکہ وہ کرتب دکھاتے تھے. بہت بڑے امام ہیں، امام خطیب بغدادی. تاریخ بغداد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر اس کا ہے 343، جس میں لکھتے ہیں کہ یزید بن ہارون عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی ساری رات وہ عبادت میں گزارتے تھے. تو یہ بھی ان کا کیا ہو گیا جناب، کرتب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری، اس کے راوی سلیمان التیمی، سلیمان بن ترخان التیمی، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر اس کا ہے 423. جریر بن عبدالحمید یہ روایت کرتے ہیں کہ رقبہ بن مسکلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان التیمی کے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا ہے، اس لیے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے 40 سال. اور اس خواب کو، اس روایت کو زبیر زئی نے توضیح الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 63 پہ کہا یہ صحیح ہے، اس کی سند ٹھیک ہے. یہ سلیمان التیمی بخاری مسلم کے راوی ہیں، اور بخاری میں 6409، 3946 اور 622 نمبر روایت جو ہے وہ سلیمان التیمی سے. اسی طرح حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 پر سلیمان التیمی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. جناب یہ بھی کرتب دکھاتے تھے. تیسرے امام ہیں امام اوزائی. بخاری میں 66 روایات ہیں ان کی. تو آپ نکالیں 66 روایات کو. ساری رات عبادت کرتے تھے، جہاں مصلی پہ بیٹھے فجر تک وہیں بیٹھے رہتے تھے. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس کا 69. تو یہ بھی کرتب دکھاتے تھے، بد اخلاق شخص. اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے تھے. سنن الکبریٰ بہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا ہے 768. روایت نمبر ہے 4059، اور اس کی سند صحیح ہے
کہ انہ کان یحیی اللیل کلہ فیقرأ القرآن فی رکعۃ، ساری رات عبادت کرتے تھے اور ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ اسی طرح تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد حمزہ کے بارے میں یہ ہے کتابیں، کہتا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور کتابیں آپ نے پڑھی نہیں ہیں اور کس طرح بد اخلاقی اور بدتمیزی کا تم مظاہرہ کر رہے ہو۔ ان سارے اماموں کو آپ کہتے ہیں پھر یہ سارے کرتب دکھاتے تھے اور پھر ان روایات کو نہ مانیں۔ 66 روایات امام اوزائی سے ہیں۔ 3 روایت کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، 78، 154، 205۔ یزید بن ہارون 149، 181 اور 622، اور اسی طرح سلیمان التیمی 6409، 3946 اور 622 نمبر روایت جو ہے وہ سلیمان التیمی سے ہے۔ تو یہ ہے جناب کتابوں کا خدا۔ یہ سارے محدثین یہ ہیں جو بخاری کے راوی ہیں، تو یہ کرتب دکھاتے تھے۔ پھر آپ ان کو نکالیں، آپ کہیں بخاری کو میں مانوں کیوں؟ کیونکہ اس کے جو راوی ہیں وہ تو کرتب دکھاتے تھے۔ دوستو یہ کوئی علمی کتابی نہیں ہے، یہ جاہل اجہل شخص ہے، اس کو علم کا کوئی پتہ نہیں ہے، صرف روایت پڑھی اور چڑھ دوڑا جناب۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ محدثین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور جو روایت کرنے والے وہ سارا عبادت کر رہے ہیں، انہیں زیادہ علم ہے یا اس مرزا کو زیادہ علم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے شریروں کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔